ڈیفائن وزڈم آف جناب علی المرتضی علیہ السلام سے لوگوں نے رجوع کیا اور عرض کی کہ دانا اور نادان میں کیا فرق ہے؟ جناب علی المرتضی علیہ السلام نے لوگوں کی، مخلوق خدا کی، انسانیت کی رہنمائی فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ اگر آج زمانہ جدید میں ہم اس گولڈن سینگ پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سپاٹ دیوار نظر آتی ہے، چونکہ کسی بھی بات کی آگہی کے لیے، اس کی حکمت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے دل کا اخلاص ہو، ڈٹرمنیشن ہو، کمپیشن ہو، انٹیگریشن ہو۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ہمارا ذہن فنکشنل نہیں ہوتا، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا۔ بات کو سن لینا اور وقتی طور پر ایک اسٹیٹ آف پیس میں چلے جانا، یہ اس بات کے زہری اثر آفرینی کی علامت ہے۔ مگر پانی کی قدر و قیمت سے وہی واقف ہوتا ہے جس کی پیاس میں سچائی ہو، جس کی لگن میں دیانت ہو اور جس کی نیت میں اخلاص ہو۔ خدا معلوم ہمارے من میں یہ باتیں، لگن، تڑپ، اخلاص موجود ہے بھی یا نہیں، مگر اس کے لیے ہم مالک لم یزل کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی سے، انکساری سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ہمبل کر دے، ہمیں دل سے اٹھنے والے عجز و انکساری کے خیال کا، کے اظہار کا نمونہ بنا دے۔ ہمارے دل عجز و انکساری میں، ہمبلنس میں مٹے ہوئے ہوں، گھلے ہوئے ہوں، اور جیسے وہ اپنے مالک کے روبرو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ خود کو لاشے سمجھتے ہوئے، نتھنگنیس سمجھتے ہوئے موجود ہوں اور دعا پذیر ہوں کہ ہمارے سینوں کو اپنی چاہت سے بھر دے، اس علم و عرفان تک ہماری رسائی کرا دے جو تیری محبت کے حصول کا زینہ ثابت ہو۔ زبان کا دل کے پیچھے ہونا اور دل کے آگے ہونے کو عمومی طور پہ جو بیان کیا گیا ہے، یہ دانش مستعار ہے، یہ کسی کا اظہار خیال ہے جس کی شیئرنگ یہاں کی جا رہی ہے۔ اس فرمان کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ جملہ عجیب و پاکیزہ معنی کا حامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عقل مند اس وقت زبان کھولتا ہے جب دل میں سوچ بچار اور غور و فکر سے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، لیکن بے وقوف بے سوچے سمجھے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتا ہے۔ اس طرح گویا عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے تابع ہے۔ یہ فرمان مبارکہ کا ایک سحری پہلو ہے۔
اور اس کے متعلق عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا، وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ تھنک بیفور یو اسپیک، کہ پہلے بات کو سوچو پھر بولو۔ تو اگر اسے گہرائی میں دیکھیں تو یہ جو فرمان مبارک ہے، اٹ از ہائیلی ملٹی فیسٹڈ، یہ انتہائی گہرا پہلودار موضوع ہے۔ دانا اور نادان کا فرق جس طرح بریفلی ہمیں سمجھا دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بریوٹی از دا سول آف وٹ، دریا کو کوزے میں بند کرنا، یہ بنیادی طور پہ دانش و حکمت کا یہ کام ہے۔ یہ بات تو جن میں ہوگی سو ہوگی، ہم اپنے معلوم یا دستیاب معلوم کے مطابق اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ پہلے سوچیں پھر گفتگو کریں۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ تو یہ بھی موجود ہے کہ سوچنے سمجھنے کا جو عمل ہے وہ قلب سے ہے، اور قلب سے اس سوچ بچار کا تعلق ہے جو آپ کو دانائی اور نادانی کی ڈومین میں لے جاتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن کا کام اس سے قلب سے ہٹ کے ہو، یعنی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہمارے قلب سے نکلتی ہو، جیسے کہ ایک فرمان مقدسہ ہے کہ تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، وہ اگر درست ہے تو سارا نظام بہتر، اگر وہ لوتھڑا درست نہیں تو سارا نظام بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں یہ جو ہماری بینگ ہے، اس میں جو سوچنے سمجھنے کا یا ہمارے کردار کا، ہمارے گفتار کا، ہماری راست فکر کا، ہمارے عدل کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ یعنی جتنی چیزیں اس فزیکل ورلڈ میں موجود ہیں، اور جب ہم فزیکل ورلڈ اور اس کی فزیکیلٹی سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا رہنما قلب ہونا چاہیے۔ ذہن کا تعلق وہ اس سے مختلف ہے، اس کی فنکشننگ شاید مختلف ہے۔ یہ قلب سے اٹھنے والے خیالات ہی ہیں جو ذہن کو فوڈ فار تھاٹ دیتے ہیں، جو ذہن کو اس بات پہ ایلیور کرتے ہیں، سیڈیوس کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، انہیں اکساتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، لبھاتے ہیں۔ اور اس ترغیب پہ جب ذہن مائل ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کو اپنے پروسیس میں الیکٹرک پلسز کے ذریعے، برقیاتی یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، جو فیلنگز ہیں، جو روشنی کی طرح، ویوز کی طرح، یہ ہمارے ذہن کو انرجی دیتی ہیں، اور یہی انرجی ہمارا ذہن ڈرائیو کرتا ہے ہماری سوچوں سے، ہمارے قلب سے اٹھنے والے خیالات سے، اور پھر اسی کے مطابق ہمارے مائنڈ کا پیٹرن سیٹ ہوتا ہے۔ اگر مائنڈ سے پھر وہی قلب کی رہنمائی میں اگر مائنڈ ہمارا رہے، ہمارا ریزن رہے، تو ہم فزیکل ورلڈ یعنی اپنی دنیا سے چیزوں کے انتخاب میں بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اویئر ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم دل پذیر، خوبصورت، پازیٹیو چیزیں اس دنیا سے لیں گے خیالات کی صورت میں، تو وہ خیالات ہمارے پورے جسم و جان کو ایک سٹیٹ آف پیس میں لے جائیں گے، ایک ابدی سکون کے ساتھ ہمیں ملائیں گے۔ تو یہ دل اور ذہن کی جو کام ہے یا جو اس کی فنکشننگ ہے، اس کے متعلق میری پرسیپشن ہے جس کی یہاں پہ شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اٹ از اے کامن پارلنس، یہ عام روٹین کا معاملہ ہے کہ ہم اس بات کو بارہا پہلے بھی سنتے آئے کہ زندگی دل سے گزاریں، ذہن کو دل کے تابع ہونا چاہیے۔ تو یہ خوبصورت بات ہے، باتیں اتنی خوبصورت موجود ہیں کہ اگر
नई किसी खूबसूरत बात पे गौर व फिक्र ना भी किया जाए तब भी वो जो बातें मौजूद हैं इल्हामी फ़िक्र की सूरत में, या उसके बाद सालेहीन की, या ऐसी दाना व बिना हस्ती की बातें जिन्होंने दुनिया में अलूहियत के साथ, डिविनिटी के साथ खुद को जोड़ के इजहार फ़िक्र किया, इजहार ख्याल किया, तो वो बातें यानी बात पाने के लिए तो एक नुक्ता ही काफ़ी है। इसी वजह से शायद बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है, बात एक नुक्ते में ही मुक जाती है, एक नुक्ता ही है। चूँकि इसी नुक्ता से जब हम एक गोल दायरा बनाएं तो जब वो गोल दायरा तकमील पाएगा तो उसी नुक्ता आगाज़ पे आके उसका इख्तिताम हो जाएगा। यानी जहाँ से वो नुक्ता शुरू होता है वहीं पे आके तमाम होता है, वहीं पे आके उसकी तकमील होती है। अब वही नुक्ता उस गोल दायरे के हर दर्जे में मौजूद है। अब देखने वालों को वो एक गोल दायरा नज़र आएगा, लेकिन जो चीज़ों की गहराई में उतरकर देखने के फ़न से आगाह होते हैं वो उस नुक्ते का ही फैलाव देखते हैं। उन्हें उस गोल दायरे के हर दर्जे पे वही नुक्ता ही नज़र आता है, वही नुक्ता ही जलवा अफरोज़ होता है। तो इस नुक्ते को अगर हम फोकस करने की कोशिश करें तो उसी फरमान मुबारक पे हम दोबारा लौट के आएंगे और हम ये देखते हैं कि ये जो ज़ुबान है इसे कल्ब के पीछे कैसे रखा जा सकता है, और ये जब कल्ब के आगे होती है जैसे कि है 99% फिज़िकल वर्ल्ड में, दुनिया में लफ्ज़ों का शोर ज़्यादा है, सकूत का, स्टिलनेस का, खामोशी का, जहाँ पे असर रसूख लगता है बहुत ही कम हो। अगर खामोशी, स्टिलनेस और सकूत जहाँ पे कार फरमा होते इस दुनिया में असर पजीर होते, तो ये जो दुनिया में ख्वाहिशात की झनकार का इजाफी शोर है, इनकी कुल्फत से और इनके बेहंगम शोर से हमारी समात महफूज रहती, यानी हमारे कानों को, हमारे सुनने की जो अहलियत है वो इस इजाफी शोर का बोझ ना उठाना पड़ता। ये शोर दुनिया के शोर की तो बात ही कुछ और है। इंसान के अपने दिलो दिमाग से उठने वाला शोर ही गैर मुख्ततम है, ना थमने वाला है, लिमिटलेस है। तो मैं अगर दुनिया के शोर को देखने के लिए आँख खोलूं और उससे पहले दयानतदारी के तकाजे को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं अपनी ज़ात के शोर को एक नज़र देखूं, तो मुझे महसूस होगा कि यहाँ मेरे जिस्म जान में एक शोरीदगी, एक शोर, एक बेहंगम आवाज़ों का हजूम, ख्वाहिशात की जलगार, जाली ख्यालात, फ़िक्री मुगालते, मेरे जिस्म जान में इन बातों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मुझे दुनिया के शोर से मुतासर होने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा कला कमा करने के लिए तो मेरा अपना शोर ही काफ़ी है। तो अब उस फरमान मुबारक को कि ज़बान को कल्ब के पीछे कैसे होना चाहिए, और आगे ये जब आ जाती है ज़बान कल्ब की रहनुमाई करती है तो हम दानाई से नादानी की तरफ आ जाते हैं। और यही ज़ुबान जब एक क्वांटम जस्त के ज़रिए, एक ऐसी जस्त के ज़रिए जो इनविजिबल है, जो इनलाइटेंड है, जो रोशनी पे मबनी है, जिसका कोई ज़हरी तौर पे वजूद नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, वही कमान की तरह अपने अगले सिरे से सरायत करते हुए पिछले सिरे पे आती है। तो ये जो कमान, ये जो मुड़ी हुई कमान है, इसे
ہم اپنا دل سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنا قلب سمجھ لیتے ہیں بات کی تفہیم کے لیے، بات کی آسانی کے لیے. تو اگر کمان کے آگے، اس جھکی ہوئی خمیدہ کمان کے آگے ہماری زبان چلی جاتی ہے تو ہم نادان ہیں، اگر پیچھے آ جاتی ہے تو پھر ہم دانا ہیں. اب اسی پہ بات غور و فکر کرنا ہے، اسی پہ اپنے انداز سے اپنے حصے کے سچ کو پانے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں. اس ضمن میں جو پہلی بات، جو پہلا نقطہ قابل غور ہے، نوٹسیبل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تعین کون کرے گا، یہ کون طے کرے گا کہ ہماری زبان قلب کے آگے ہے یا قلب کے پیچھے، قلب کی رہنمائی کر رہی ہے یا قلب کی پیش رو ہے. یہ کون تعین کرے گا؟ اور یہ ایڈوائس کسے کی جا رہی ہے؟ چونکہ جو بھی فرامین ہیں، وہ جتنے بھی مذاہب کے قواعد و ضوابط ہیں، خوبصورت باتیں ہیں، ظاہری اور باطنی علوم ہیں، ان کا مخاطب انسان ہی ہے. تو اب انسان کے من میں کون سی وہ بات ہے یا کون سا وہ مقام ہے جسے یہ ترغیب دی جا رہی ہے، جسے یہ بتایا جا رہا ہے؟ اور بالفرض میں بات کر رہا ہوں اور کوئی اگر اسے سن رہا ہے تو وہ کون ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ نادانی اور دانائی میں بڑا فرق ہے؟ چونکہ غور و فکر تو وہی کرے گا جسے نادانی اور دانائی کے فرق کا پتہ ہوگا، اس سے جانتا ہوگا کہ حکمت اور جہالت میں کیا فرق ہے، ایک نارمل اور ایب نارمل آدمی میں کیا فرق ہے. یہ جو بینگ ہے یہ اظہار پہ مائل ہے، اور اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا اس کا جو جسم ہے وہ اسے سن رہا ہو. لیکن یہ بات ایک عام سے عام فہم رکھنے والا آدمی اور انتہائی دانشمند، دانا و بینا آدمی، اس معاملے میں دونوں کا معلوم ایک ہی ہوگا. چونکہ دونوں سمجھتے ہیں کہ دانا اور نادان کے درمیان کیا فرق ہے. انہوں نے اس فرق کو گفتگو کے ذریعے نہیں سنا، اس فرق کو عملی طور پر جس معاشرے میں وہ قیام پذیر ہیں اسی معاشرے میں اس فرق کے اثر کو دیکھا ہے، اس کے اثرات کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ دانا لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ پڑتا ہے، ان کا سابقہ پڑتا ہے، ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہاں پہ حالات و واقعات کس طرح اس انٹریکشن کے نتیجے میں ابھر کے سامنے آتے ہیں. اور جب کسی بے وقوف کے ساتھ، نادان کے ساتھ، بے علم کے ساتھ، جہل کے ساتھ معاملہ پیش آئے تو وہاں نتائج کیسے سامنے آتے ہیں. انسان عمومی طور پہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ بھی ریلیٹیو ہے، بلیک اینڈ وائٹ اسے، یعنی اسے یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ اسپرچول ڈومین میں جائیں گے تو وہاں کے جو اسپرچول اینٹیٹیز ہوں گے، جو وہاں کے اگوان ہوں گے، گرو ہوں گے یا صوفی مرشد، جو پیر اعظام ہوں گے، بعض جگہوں پہ وہ کہیں گے کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ عمل مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، چونکہ انسان ایک نور ہدایت کا چشمہ اپنے من میں لے کے پیدا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ بھی انسانی معاشرت میں ناگزیر ہے، چونکہ معاشرے میں ہر قسم کے، ہر مزاج کے لوگ رہتے ہیں. شاید چند لوگ ایسے ہوں جو اپنی اس استعداد سے، اس جوہر سے جو فطرت و قدرت نے ان کے من میں انبلٹ کیا ہے اس سے آگاہ ہوں، ورنہ عمومی طور پہ لوگ اس بات کو سننے، سمجھنے، جاننے کے باوجود بھی اس سے دور ہوتے ہیں. اس وجہ سے انہیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ سیکھنے کی بھی کوشش کی جائے. تو یہ ویری کرتا ہے فرام مین ٹو مین، یہ ہر ایک کیس کے لیے الگ الگ اس کا یہ تعین ہوتا ہے کہ جہاں پہ سیکھنے سکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ
وہ سفر ویسے ہی شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ سیکھنے سکھلانے کی نہیں بلکہ اندر جھانک کے اندر والی استاد کو، اس جوہر کو دیکھنے، اسے آبزرو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو وہ صرف وہاں تک واقف رہتے ہیں، وہیں تک محدود رہتے ہیں کہ وہ صرف اسے غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتے۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے، لائف از آلریڈی ہیپننگ، اور یہ جو زندگی ہے مکمل باشعور ہے، مائنڈ فل ہے، ٹرانسینڈ ہے۔ تو ان کا کام صرف مختصر ہو جاتا ہے، وہ صرف آبزرویشن تک خود کو محدود رکھتے ہیں، اور جو دوسرے ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ دوہرا عذاب ہوتا ہے۔ انہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر سیکھنا بھی ہے، اور سیکھنے کے بعد اپنے سیکھے ہوئے سے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، یعنی یہ جو نتائج سیکھنے کے سلے میں ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے پھر دستبردار بھی ہونا ہوتا ہے، یعنی لرن کو ان لرن کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ کی ہماری رسائی خوشبو کے اصل محور تک ہو سکے۔ ہم یہ جو گیدرڈ جو ہماری انفارمیشن ہے یا جو معلومات ہے جسے ہم دانش کا نام دیتے ہیں، اس سے ہم صرف ایک زینے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں، سیکھنا بھی اور آبزرو کرنا بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں میں جو بات مشترکہ ہے جو اس فرمان مبارک کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی بات کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ یہ جو قلب ہے ہمارے سوچنے سمجھنے کا اور ہمارے جو سوسائٹی میں عدل کا، کردار کے تعین کا جو تعلق ہے وہ اسی قلب سے ہے۔ تو اب غور اسی قلب کے پہ کرنا ہے، چونکہ قلب کو بھی اگر آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں، آزاد سے مراد یہ ہے کہ اسے بھی تقلید محض کا شکار رہنے دیتے ہیں، تو وہاں سے بھی جو خیالات ابھر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ غیر معروف ہوں، نیگیٹو ہوں، پازیٹیو نہ ہوں۔ تو جہاں پہ اب زبان کو دل کے پیچھے لے جانے کی ضرورت ہے، تو اب ہمارے بیک آف دا مائنڈ کیا بات ہے کہ ہم نادانوں کی صف سے نکل کر دانائی کی صف کی طرف جانے کے لیے محو پرواز ہیں، جستجو کر رہے ہیں، ہم عمل کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں جو ٹارگٹ ہے وہ دانائی کا ہے۔ ذہن سے مراد یہ جو ذہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ میری بے سمجھی میں آٹو سسٹم کی وجہ سے، چونکہ میں خود بھی اسی ذہن کا شکار ہوں جس ذہن سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، تو اس ذہن کے لفظ کے استعمال پر میں معذرت خواہ ہوں۔ ذہن کی جگہ پہ وہ اندر والی ہستی کی میں بات کرنا چاہتا تھا، مسٹیکنلی میں نے ذہن کا نام لے لیا۔ یہ جو اندر والی ہستی ہے یعنی وہ باشعور ہے، یہ اسی کے ساتھ ایڈریس ہے، اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اظہار کے لیے یہ جو تجھے خاکی پیکر یا یہ جو خاکی لبادہ جسم کی صورت میں عطا ہوا ہے اور جس سے تم قلب اور ذہن کی صورت میں مینیفیسٹڈ ہو، جلوہ افروز ہو، اس پہ خود کو متعین رکھو، اس پہ تدبر کرو، اس پہ غور و فکر اور اسے آبزرو کرتی رہو کہ تمہارے دل میں یہ کسی غلط خیالات کی اماج گاہ نہ بنے۔ اپنے خیالات کی نگرانی کرو، اپنی تھاٹ کی تلاشی کرو۔ تو یہ وہی بینگ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اندر والی بینگ ہے یہ اسے بتایا جا رہا ہے، قلب کو براہ راست نہیں بتایا جا رہا، چونکہ قلب کا کام ایک خیالات کا ابھارنا ہے، خواہشات کا ابھارنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اب قلب کی بھی کمانڈ کہیں اور سے کی جا رہی ہے، اسے کہیں اور سے دیکھا جا رہا ہے، اور جس اور جگہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ ہے ہماری انر بینگ، وہ ہے ہماری سپر کانشیسنس، وہ ہے ہماری روح۔ اسی روح سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہ اسی روح کی ذمہ داری ہے، یہ اسی کی لائبلٹی ہے کہ آپ کی زبان کو آپ کے قلب کے پیچھے رکھے۔ یہ جو روح کی اویئرنیس ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کانشیسنس ہے، ہماری جو سول ہے، وہ مکمل مائنڈ فل ہے، مکمل اویئر ہے۔ یہ باتیں آخری کسی تجزیے پہ جا کے طے ہوتی ہیں کہ آپ کی روح مکمل آگہی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی،
لیکن یہ جو آخر والا سبق ہے، یہ جو آخر والا زینہ ہے، اسے عمومی طور پہ دنیا میں پہلے زینے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو وہ پھر بگاڑ کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بگنر کو، ایک لرنر کو کے سامنے پی ایچ ڈی کا تھیسس رکھ دیا جائے تو وہ اس کے لیے آل ٹوگیدر ان انڈرسٹینڈیبل ہوگا، امپرسیپٹیبل ہوگا۔ تو سوسائٹی میں عمومی طور پر یہی رہ جائے۔ محفلیں دیکھیں، سیٹنگز دیکھیں جس میں بڑے بڑے دانشورانہ انداز میں بات کی جا رہی ہوگی، تو یہ طے کر کے بات کی جاتی ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی جو روح ہے وہ زندگی کا پورا شعور رکھتی ہے، اس میں پورا پروگرام فیڈر ہے۔ تو یہ اس سٹیج کی باتیں ہیں جہاں پہ آپ کی روح کا راز کھل جاتا ہے، یعنی آپ واردات قلبی سے گزرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ کلزم بن جائے، یعنی ایک قطرہ سمندر میں جا پڑے، ایک قطرہ سمندر میں گرے اور پھر وہ اپنے آپ کو وہاں پہ اس کا وجود بے قرار ہو جائے۔ اب وہاں پہ ایک شعور، ایک احساس ہوگا بے قرariت کا، انفینٹی کا، انفینٹ انٹیلیجنس کا۔ اب وہی قطرہ جب دوبارہ ایک فطری قوانین کے پروسیس کے نتیجے میں اپنی دوبارہ انفرادیت میں آتا ہے، تو اب اس کے وجدان میں ایک بات ہوتی ہے کہ ایک سٹیٹ ایسی آئی تھی کہ جب میں نے اپنے آپ کو خود وارفتگی سے اپنے آپ کو سمندر کے سامنے پیش کر دیا تھا، میں نے اپنے وجود کو سمندر میں گم کر دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ مٹا دیا تھا سمندر میں، تو میں بے قرار ہو گیا تھا۔ اب اس بے قراریت کا ایک احساس تو موجود ہے، لیکن وہ تجربہ اس کے سامنے اب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تجربہ ہوا تھا تو وہ اس وقت خود بھی ناپید تھا، وہ بے قرار ہو چکا تھا۔ اس کی انفرادیت سمندر کے پانی کی بے قراریت اور لمٹ لیسنس کے ساتھ جو ہے نا بے قرار ہو چکی تھی، تو اب وہ اس واردات کا آپ کو حال نہیں دے سکتا، تو وہ خود بھی چاہے تو خود سے اسے کم میموریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ریمینیسنس ہے، یہ اس کی خوبصورت یاد ہے، اس لمحے کی یاد ہے جب وہ بے قرار ہو چکا تھا، لیکن وہ لمحہ اس لمحے سے مختلف ہے، چونکہ اس لمحے وہ پھر اپنے انفرادی وجود میں بیٹھا ہے، تو وہ اس لمحے کا جو حال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ جو اسپریچول ڈومین ہے، اس میں کچھ ایسی تراکیب استعمال کی گئی ہیں کہ جو صرف اشارے کا کام کرتی ہیں، پوائنٹر کا کام کرتی ہیں، یعنی جیسے فنا فی اللہ ہے، بقا ہے۔ اب بقا سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم ایک الوہیت کے ساتھ جڑ کے اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، نیگیشن کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ جب وہ واپس اپنی انفرادی حالت میں آ کے بیٹھتا ہے تو جو اس کا سمندر میں یا الوہیت میں یا ڈیفینیٹی میں یا انفینیٹی میں گم ہو جانا تھا، اس کی جو ذات کی نفی ہو جانی تھی یا جو اس کا مٹ جانا تھا، ڈس اپیئرنس تھی، جو اس کی ڈسالومنٹ تھی، وہ اس کی فنا تھی۔ اب جب اس سے باہر نکل کے آیا تو وہ انفرادی حالت میں، تو یہ اس کی بقا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں یہ گفتگو کی حد تک بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اس گفتگو کے ذریعے نہ آپ کو نہ مجھے فنا کا تجربہ ہو سکتا ہے، نہ بقا کا۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ وحدت کے سمندر میں اتریں، آپ بے قراریت میں خود جائیں فزیکلی، اپنی روح کے ساتھ، اپنے جسم و جان کے ساتھ، تو تب آ کے آپ کو احساس ہوگا۔ لیکن یہ جو احساس ہے، یہ اس کی شیئرنگ نہیں ہو سکتی، یعنی اس تجربے کی شیئرنگ نہیں ہو سکتی، احساس کی شیئرنگ ہو سکتی ہے۔ اس احساس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس سٹیج کی بات ہے کہ جب آپ آخری تجربوں میں جب آپ بے قرار ہو کے واپس آتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی روح جو ہے ہیونلی گائیڈڈ ہے، اس میں ان بلٹ ہے سارا سسٹم۔ اس سے پہلے یہ صرف بات ہے گفتگو کی حد تک ہے، سننے سنانے میں یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں، یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ ٹرینکولائز کر دیتی ہیں آپ کو، نشہ آور ادویات کی طرح آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور جب نشہ آور ادویات کی طرح آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں تو پھر آپ جو آپ کے اپنے دل سے نشہ عشق و مستی ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، آپ ایک مصنوعی نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نشہ سہ وقتی ہے، تو اس سہ وقتی نشے میں
چند ایک لمحے آپ ضرور سکھ سے چین سے گزاریں گے، لیکن جب آپ کی آنکھ پھر کھلے گی تو پھر وہی شوریدگی، یعنی وہی پھر شور و شرابہ، وہی بے ہنگم بھاگ دوڑ، اور وہی جو بے ترتیب آپ کی دنیا کا قیاس ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اب اسی ہستی کو، اس ہستی کی اس طرح کی معرفت کے لیے یہ ہماری رہنمائی فرمائی گئی کہ ہم اپنی زبان کو اپنے قلب کے پیچھے رکھیں۔ اگر یہ آگے رہے گی تو ہم نادان رہیں گے۔ نادان کیسے؟ وہی کہ جن کا ذاتی تجربہ نہیں ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ میں اب اس واردات سے گزرا ہوں، فنا بقا کی واردات سے، تو اب یہ میں کیٹاگرائز کر رہا ہوں، خود کو فال کر رہا ہوں نادانوں کی لسٹ میں۔ اگر میرا کوئی تجربہ نہیں ہے تو میں صرف یہ الفاظ کے ذریعے ایک انٹرسٹ کریٹ کر رہا ہوں، لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو کرنے والا ہے اسے بھی اہمیت دی جائے، اس کا بھی نوٹس لیا جائے، اسے بھی خاص سمجھا جائے، اہم سمجھا جائے۔ اگر میں نیوٹرل ہو کے اپنی روح کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس فرمان مبارک کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ زبان کو قلب کے پیچھے رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم اپنی روح کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم اپنے ذہن کو بھی اور قلب کو بھی اپنی انر بینگ کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اب ہماری انر بینگ ہے وہ اب اس پہ غور و فکر کر رہی ہے کہ یہ جو میں جستجو تو کر رہی ہوں، یہ باڈی جستجو کر رہی ہے، لیکن اس بہت بڑے تجربے سے نہیں گزر رہی، چونکہ انسانی روح اگر اس جسم میں قید ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس روحانی تجربے سے گزرے، چونکہ اس روح کا اس جسم میں آنے سے پہلے یا اس جسم سے جانے کے بعد وہ اس کے معلوم کا تو حال روح کو پتہ ہے، وہ معرفت روح کے پاس ہے۔ ہمیں تو اپنے ظاہر کا پتہ نہیں ہے، ہماری روح کا کیا پتہ ہوگا کہ ہماری روح پچھلے ڈومین میں کون سے روپ میں رہی، یہ جو لاکھوں صدیوں سے پیدا ہوئی ہے، یعنی اس وقت پیدا ہوئی جب اس سے اقرار کرایا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تمام ارواح نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ تو اربوں صدیاں پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہماری روح کس کس ڈومین میں رہی، اس ڈومین میں آتے ہوئے فزیکل ورلڈ میں تو یہ تو ایک چھوٹا سا لٹل سپین آف ٹائم ہے جو 60 70 80 90 سال 100 سال میں جا کے اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک پھر اینڈ لیس لائف، ایسی لائف یعنی جو ہماری پرسیپشن سے جس کے وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، تو وہ پھر وہ بھی ہم اس سے بھی عدم آگاہ ہیں۔ یعنی ان دونوں جو پہلا ٹائم ہے دور ہے یا جو دوسرا دور آئے گا اس سے تو عدم آگاہ ہیں ہم۔ یہ جو پریزنٹ مومنٹ ہے جسے لمحہ موجود کہتے ہیں یا جسے ایٹرنل ناؤ کہتے ہیں، ابدی یہ جو موجودگی ہے، پریزنس ہے، اس ایٹرنل پریزنس کو، اسی پریزنس میں ہم غور جو ہے نا ہماری چاہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے ہماری یہ چاہتی ہے، ہم سے مراد روح ہی آپ لیں، یہ جو روح ہے یہ اسی ڈومین میں چاہتی ہے، اسی فزیکل ورلڈ میں چاہتی ہے کہ یہ میٹر فزیکل ہو جائے، یہ اس باڈی سمیت یہ تجربہ کرے، اور اس کے لیے وہ یہ ساری تگ و دو کرتی ہے۔ یہ جتنا سیاسی، معاشی، اخلاقی، مذہبی، روحانی ڈومین میں یہ بھاگ دوڑ ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ ہماری روح ہمارے جسم سمیت ہمیں بے قرار کرنا چاہتی ہے اس فزیکل ورلڈ میں، اور اس کے لیے پھر یہ جو ہے یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو ویک اپ کال ہے کہ زبان کو قلب کے پیچھے ہونا چاہیے، قلب کے آگے نہیں ہونا چاہیے، اس سے آغاز ہوتا ہے اس سفر کا، اس محبت بھری یہ جو جانکاری ہے، یہ جو واقفیت ہے، یہ جو واصل ہے، یہ جو جاننا ہے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بنانے والے کو، تو یہ اسی طرف یہ دعوت فکر ہے، اور جو اس دعوت فکر پہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں، اویکننگ کی، ریکگنیشن کی، اویئرنیس کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ پھر کیٹیگرائز ہوتے ہیں، نادانوں کی صف سے نکل کے آہستہ آہستہ ان کا سفر دانا و بینا کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، اسٹے بلیسڈ۔